971 غزنی افغانستان، ایک شہر جو تب صرف ایک گیریزن ٹاؤن تھا، ایک جگہ جسے دنیا نہیں جانتی تھی۔ اس شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے باپ نے ایک غلام، ایک سلیو کی طرح شروعات کی تھی۔ 50 سال بعد وہ بچہ ایک ایسی سلطنت کا سلطان تھا جو سینٹرل ایشیا سے پنجاب تک پھیلتی تھی۔ وہ بچہ 17 بار ہند کی دھرتی پر قدم رکھ چکا تھا اور 17 بار واپس آیا تھا جیت کے۔ وہ بچہ غزنی کو ایک ایسے شہر میں بدل چکا تھا جسے لوگ جنت کی جھلکی کہتے تھے۔ البیرونی، دنیا کا شاید سب سے پہلا اینتھروپولوجسٹ، اس کی تعریف کرتا تھا۔ فردوسی، شاہ نامے کا رائٹر، اس کے دربار میں تھا۔ وہ بچہ محمود تھا، محمود ابن سبکتگین، محمود غزنوی، اور یہ اس کی کہانی ہے۔ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محمود کہاں سے آیا، کیونکہ یہ سٹوری ایک پیلس میں نہیں شروع ہوتی، یہ ایک سلیو مارکیٹ میں شروع ہوتی ہے۔ 9th اور 10th سینچری اسلامک دنیا میں غلام کا ایک خاص مطلب تھا۔ یہ صرف سلیوری نہیں تھی۔ عباسد کیلیفیٹ نے اور پھر ان کے سکسیسر اسٹیٹس نے ایک پریکٹس ڈیولپ کی۔ ینگ بوائز، زیادہ تر سینٹرل ایشین ٹرکس، خریدے جاتے، ملٹری ٹریننگ دی جاتی، اسلام قبول کرتے، پھر آرمی میں آہستہ آہستہ رائز کرتے۔ یہ سسٹم ایک عجیب طرح کی میرٹوکریسی تھی۔ تمہارا خاندان نہیں دیکھا جاتا تھا، تمہارا اسکل دیکھا جاتا تھا۔ سبکتگین، محمود کا باپ، اس سسٹم کا پروڈکٹ تھا، ایک ٹرکک غلام جو سامانید امپائر کا کمانڈر بن گیا۔ 1977 میں سبکتگین غزنی کا گورنر۔ وہ ایک کیپیبل ایمبیشس آدمی تھا۔ اس نے اپنی ٹیریٹری ایکسپینڈ کی، ہندو شاہی کنگڈم جو آج کے افغانستان اور پاکستان میں ہے سے ملٹیپل کلیشز کیے، کابل ویلی، پشاور تک کا علاقہ۔ 1997 میں سبکتگین مرا، اپنے پیچھے 2 بیٹے چھوڑے، اسماعیل جو ٹیکنیکلی وارث تھا اور محمود جو ڈیفینیٹلی زیادہ کیپیبل تھا۔ سول وار، بھائی سے بھائی لڑا اور وہ 27 سال کا محمود جیت گیا۔ 1998 میں غزنوی ڈائنیسٹی آفیشیلی محمود کی تھی۔ محمود رولر بنا، لیکن وہ صرف گورنر نہیں کہلانا چاہتا تھا۔ عباسد کیلف بغداد میں القادر نے محمود کو ایک لیٹر بھیجا، اور اس لیٹر میں پہلی بار ایک رولر کو آفیشیلی سلطان کہا گیا۔ یہ صرف ایک لقب نہیں تھا، یہ ایک ڈیکلیریشن تھا۔ سلطان کا مطلب تھا سوورن پاور، ایک آدمی جو اپنی ٹیریٹری میں سب سے بڑی اتھارٹی ہے، کیلف کا اسپریچول سکسیسر۔ محمود دنیا کا پہلا سلطان تھا، اس لقب کا، اس میننگ کا پہلا حقدار۔ ایک غلام کا بیٹا، دنیا کا پہلا سلطان۔ یہ صرف ایک ٹائٹل چینج نہیں تھا، یہ اسلامک پولیٹیکل ہسٹری میں ایک نیا چیپٹر تھا۔ اب ایک سیکنڈ رکو اور وہ شہر دیکھو جسے محمود نے اپنا کینوس بنایا۔ غزنی افغانستان، 2200 میٹرز کی بلندی پر ایک کولڈ بیرن ماؤنٹینس جگہ۔ محمود نے اپنی کیمپینز سے جو دولت آئی اسے صرف خرچنے میں نہیں لگایا، اس نے بنایا۔ جامع مسجد آف غزنی اتنی بڑی کہ دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے، مینارٹس جو زمین سے آسمان تک جاتے لگتے۔ محمود کا پیلس ایک دربار جس میں دنیا کے بیسٹ اسکالرز، پوئٹس، سائنٹسٹس اور فلاسفرز ایک چھت کے نیچے بیٹھتے۔ البیرونی جو آج بھی اسکالرز کی نظر میں ایک جائنٹ ہے، محمود کے دربار میں تھا۔ فردوسی، ابو قاسم الفردوسی، پرشین لٹریچر کا سب سے بڑا نام، وہ محمود کے دربار میں تھا۔ انصوری، فاروق، مینوچہری، فارسی پوئٹری کے جائنٹس سب غزنی میں۔ ایک آدمی جو اپنی ملٹری کیمپینز کے لیے جانا جاتا ہے، اس نے ایک ایسا دربار بنایا جسے اسکالرز غزنی کا گولڈن ایج کہتے ہیں۔ محمود کو صرف ٹائرنٹ یا بروٹل ڈکٹیٹر کہہ کے ڈسمس کرنا ایک ہسٹورک انجسٹس ہوگا۔ $999 محمود اپنی پہلی بڑی کیمپین کے لیے تیار تھا، ہند کی طرف۔ لیکن پہلے ایک سوال پوچھو، وہ ہند کیوں گیا؟ ہسٹری میں ملٹیپل ریزنز ہیں جو الگ الگ اسکالرز نے ڈاکیومنٹ کیے ہیں۔ پہلا، اسٹریٹیجک جیو پولیٹکس۔ ہندو شاہی ڈائنیسٹی جو آج کے افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں تھی، محمود کے لیے ایک کانسٹنٹ تھریٹ تھی۔ اس کے باپ سبکتگین نے ان سے لڑا تھا۔ محمود کو اپنے ویسٹرن اور نردرن بارڈر سیکیور کرنے کے لیے یہ علاقہ چاہیے تھا۔ دوسرا، دولت۔
محمود ایک ایمبیشیس کانکرر تھا، بڑا امپائر بنانا چاہتا تھا۔ بڑے امپائر کو بڑی آرمی چاہیے، بڑی آرمی کو بڑا خزانہ چاہیے۔ ہند اس وقت دنیا کا امیر ترین علاقہ تھا۔ تیسرا، مذہب کا جذبہ۔ یہ وہ ریزن ہے جو آج کے سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ ڈیبیٹڈ ہے۔ محمود ایک ڈیپلی ریلیجس سنی مسلم تھا۔ وہ ان اسلامک فیکشنز اور سیکٹس جیسے کہ اسماعیلی کے خلاف بھی لڑا جو مکہ کی ڈائریکشن میں ماسکس اٹیک کرتے تھے۔ وہ خود کو ایک پروٹیکٹر آف آرتھوڈاکس سنی اسلام سمجھتا تھا، ایک غازی۔ جو بات سمجھنا وائٹل ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکسڈ موٹیویشن تھی۔ کوئی بھی بڑا لیڈر یا ہسٹورک ایکٹر صرف ایک وجہ سے نہیں چلتا۔ محمود ان سب وجہوں سے ہند کی طرف گیا اور 17 بار گیا۔ CE پشاور کے قریب ہندو شاہی کنگ راجہ جیا پلا اپنی فوج لے کے آیا۔ جیا پلا ایک ڈٹرمنڈ آدمی تھا۔ وہ آلریڈی سبکتگن سے ہار چکا تھا، جس کے بعد ٹریبیوٹ کے طور پہ سبکتگن کا ویزل بن گیا تھا۔ لیکن محمود کے سلطان بننے پر اس نے ڈیسائیڈ کیا اب اور نہیں۔ جیا پلا کی فوج، وار ایلیفنٹس سینکڑوں، کیولری ہزاروں، انفینٹری لاکھوں۔ محمود کی فوج چھوٹی لیکن ڈسپلنڈ۔ بیٹل آف پشاور 1001 CE۔ جیا پلا بری طرح ہار گیا، کیپچرڈ۔ مہاراجہ جیا پلا جو اتنا پاورفل تھا، اتنے لشکر کا مالک، کیپچرڈ۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اس نے بعد میں ڈیفیٹ کی شرم سے خود کو اگنی میں بھسم کر لیا اپنے ہی فیونرل پہ۔ محمود کی پہلی جیت اتنی ڈیسائسو، اتنی سمبولک، یہ ایک سگنل تھا کہ جو بھی اس طرف آئے گا وہ الگ قسم کے انسان سے مقابلہ کرے گا۔ جیا پلا کا بیٹا اندھا پلا، اس نے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ وہ ایک کیپیبل رولر تھا۔ اس نے کولیشن بنایا، اجین کے راجہ، گوالیر، کالنجار، دلی، اجمیر، ملٹیپل ہندو کنگز، ایک الائنس۔ 1008 CE بیٹل آف وائے ہند، چچ اوہن، اٹک کے قریب، انڈس ریور کے کنارے پہ۔ یہ محمود کا سب سے بڑا ٹیسٹ تھا۔ ایک سائڈ پر ایک ویسٹ ایلائڈ آرمی، دوسری سائڈ پر محمود۔ بیٹل چل رہی تھی، اندھا پلا کی فوج سٹرونگ تھی، پش بیک دے رہی تھی۔ پھر ایک ان ایکسپیکٹڈ مومنٹ، اندھا پلا کا وار ایلیفنٹ ڈر گیا۔ کسی وجہ سے بیٹل فیلڈ نوائز سے وہ بھاگ گیا۔ ایک آرمی جو اپنے کنگ کا ہاتھی بھاگتے دیکھتی ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتی ہے، اور محمود کی کیولری کو وہ ایک سیکنڈ ہی چاہیے تھا۔ کولیشن ٹوٹ گیا، اندھا پالا ہار گیا۔ ہندو شاہی ڈائنیسٹی پریکٹیکلی ختم ہو گئی۔ آج کے پاکستان کا زیادہ تر وہ علاقہ جو پنجاب سے افغانستان تک تھا، غزنوید کنٹرول میں۔ اب ہم آتے ہیں محمود کے رین کے سب سے کنٹروورشل ایسپیکٹ پہ، ان 17 کیمپینز کا ایک آنیسٹ اکاؤنٹ۔ 1001 سے 1027 تک محمود نے ایک کے بعد ایک ہند کی طرف ایکسپیڈیشنز کیے۔ ہر کیمپین الگ ٹارگٹ، الگ اسٹریٹجی، الگ سیزن۔ کچھ کیمپین اسٹریٹیجک ملٹری آپریشنز تھیں، ہندو شاہی کنگڈم کو ڈسمینٹل کرنا، پنجاب سیکیور کرنا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کنسولیڈیٹ کرنا۔ ہسٹورین آنڈر ونک لکھتے ہیں کہ محمود کا ارلی آبجیکٹو غزنوید فرنٹیئر کو اسٹیبلائز کرنا تھا اور سینٹرل ایشیا سے انڈیا تک ٹریڈ اور ملٹری روٹس کو سیکیور کرنا تھا۔ لیکن کچھ کیمپینز انڈینائبل طور پر ویلتھ ایکوزیشن کے لیے تھے، اور اس کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ میڈیول انڈین ٹیمپل صرف پوجا پاٹ کی جگہ نہیں تھی، وہ پولیٹیکل سمبلز تھے، اکنامک ویلیو تھی، سینچوریز کی ڈونیشن، گولڈ، سلور، جیولز انہی مندروں میں جمع تھی۔ ہسٹورین رومیلا تھاپڑ اور رچرڈ ایٹون دونوں یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میڈیول ٹیمپل ویلتھ رولرز کے لیے ایک ریلیجس ٹارگٹ سے زیادہ ایک اسٹریٹجک ٹارگٹ ہوتی تھی۔ متھورا، تھانیسار، کنوج، یہ سٹیز محمود کے دور میں ریپیٹڈ ٹارگٹس بنی ان میں موجود ویلتھ کے لیے۔ کنٹمپریری رائٹر الاتبی نے بھی متھورا کی ٹیمپلز کے ایکسٹرا آرڈنری ویلتھ کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں کلیئر کرنا ضروری ہے، محمود کے کیمپینز میں ڈیوسٹیشن تھی، سٹیز جلیں، لوٹنگ، لوگ مرے، سویلینز نے سفر کیا۔ یہ ہسٹورک فیکٹ ہے اور اس کو وائٹ واش کرنا ڈس آنیسٹ ہوگا۔ لیکن کانٹیکسٹ بھی ضروری ہے۔ میڈیول وارفیئر ہر سویلائزیشن میں بروٹل تھی۔ 1099 میں کروسیڈرز نے جیروسلم کیپچر کیا، مسلم اور جوئش سویلینز کا میسیکر کیا۔
1258 میں مونگلز نے بغداد کو مٹی میں ملا دیا۔ ساؤتھ ایشیا میں بھی راجپوت اور ریجنل کنگڈمز آپس کی وارز میں سٹیز لوٹ کرتے اور ٹیمپلز ڈسٹروائے کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمود انوسنٹ تھا، لیکن یہ بھی ہسٹوریکلی ایکوریٹ نہیں کہ اسے کسی سپر نیچرل ایول یا یونیکلی باربیرک فگر کی طرح پریزنٹ کیا جائے۔ وہ اپنے زمانے کا ایک ایمبیشس کانکرر تھا جو اپنے زمانے کے رولز کے مطابق آپریٹ کر رہا تھا، اور شاید اسی لیے اس کی لیگیسی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ محمود صرف تباہی کی سٹوری نہیں، وہ غزنی کی رائز کی سٹوری بھی ہے، وہ اس دولت کی سٹوری بھی ہے جسے اس نے لائبریریز، ماسکس، پیلیسز اور انسٹیٹیوشنز میں لگایا۔ وہ اسکالرز کی سٹوری ہے جنہیں اس نے پیٹرونیج دی، اور اس ایمپائر کی سٹوری ہے جسے اس نے سینٹرل ایشیا سے پنجاب تک پھیلایا۔ CE محمود کی سب سے مشہور اور سب سے ڈیبیٹڈ، ایموشنلی اور پولیٹیکلی چارجڈ کیمپین، سومناتھ۔ گجرات، سوراشٹرا کوسٹ، عربین سی کے کنارے سومناتھ کا مندر اس وقت ہندو ورلڈ کے سب سے ریویرڈ سگنیفیکنٹ پلیسز میں سے ایک تھا۔ سرد راتیں، اینڈلیس ڈیزرٹ، کیملز کی لائنیں، ہارسز کی سانسیں، اور ایک آرمی جو سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محمود اس وقت 50s میں تھا، سالوں کی کیمپین، سالوں کی بیٹلز، لیکن پھر بھی وہ خود اس ایکسپیڈیشن کو لیڈ کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سومناتھ صرف ایک اور سٹی نہیں تھی۔ 18 اکتوبر 1025 محمود غزنی سے نکلا 30,000 کیولری کے ساتھ۔ ہر سپاہی کو 2 کیملز دیے گئے تھے پانی اور راشن کے لیے، اور سلطان نے خود اپنے ساتھ 20,000 سے 30,000 کیملز لوڈ کروائے تھے۔ یہ ایک نارمل ریڈ نہیں تھی، یہ ایک کیلکولیشن تھی۔ ملتان سے ہو کر راجستھان کے ڈیزرٹس کے پار کاٹھیاوار تک، ہزاروں کلومیٹرز، بنا پانی، بنا راستہ۔ عربین سی کے کنارے سومناتھ کا مندر کھڑا تھا۔ وہاں 1,00,000 پلگرمز جمع ہوتے تھے۔ 1,000 براہمنز مندر کی خدمت اور اس کے ٹریجرز کی حفاظت کرتے تھے۔ سینکڑوں ڈانسرز اور سنگرز گیٹ کے سامنے پرفارم کرتے تھے۔ اندر وہ مشہور لنگا تھا، ایک پلر سٹون جیم سے سجایا ہوا، جیول سے روشن۔ یہ ایڈیفس 56 ٹیک پلرز پر کھڑا تھا جو لیڈ سے کورڈ تھے۔ آئیڈل کا شرائن اندھیری تھا، لیکن جیول چینڈلیئرز سے جگمگاتا تھا۔ پاس میں ایک گولڈ کی چین تھی، 200 من کی۔ جب رات کو ایک پہر ختم ہوتا، یہ چین بیلز کی طرح ہلائی جاتی، براہمن کو ورشپ کے لیے اٹھانے کے لیے۔ یہ صرف مندر نہیں تھا، یہ اپنے آپ میں ایک اکانومی تھی۔ مندر کی انکم 10,000 ولیجز سے آتی تھی، اور ڈیووٹیز کی آفرنگز بھی۔ سینچریز کا جمع ہوا سونا، چاندی، موتی، ہیرے۔ اور محمود وہ پریکٹیکل آدمی تھا، ایک پائس مسلم، ہاں، اپنے دین میں پوری سنسیریٹی رکھنے والا۔ بیٹل سے پہلے ہمیشہ نماز پڑھتا تھا اور مشکل وقت میں خدا کو یاد کرتا تھا۔ لیکن صرف ریلیجس بگٹ بھی نہیں۔ نگار کوٹ، تھانے سار، کنوج، گوالیار سب کانکر کرنے کے بعد بھی اس نے ان کنگڈمز کو ہندو، جین اور بدھسٹ کنگز کے ہاتھوں میں سونپا۔ وہ اتنا پریگمیٹک تھا کہ لوکل لوگوں کو اپنی آرمی میں ہر رینک پہ ریکروٹ کرتا تھا۔ تو پھر سومناتھ کیوں؟ ابن الاثیر اپنی بک میں لکھتے ہیں، اپنے کیمپینز میں محمود راستے کے آئیڈلز اور ٹیمپلز ڈسٹروائے کرتا تھا، اور ہندوز کہتے تھے سومناتھ ان آئیڈل سے ناراض ہے، اگر سومناتھ خوش ہوتا تو کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جب محمود نے یہ سنا، اس نے ڈیسائیڈ کیا سومناتھ کا آئیڈل توڑوں گا۔ اور ایک تھیوری بھی ہے، فاروقی سستانی اسلامک ورلڈ کا ایک بہت بڑا پوئٹ کلیم کرتا ہے کہ وہ خود محمود کے ساتھ اس سومناتھ کی کیمپین پہ گیا۔ ایک فیسینیٹنگ ایکسپلینیشن دیتا ہے۔ اس کے مطابق یہ آئیڈل کسی ہندو ڈائٹی کا نہیں تھا، بلکہ پری اسلامک عربین گوڈس منت کا تھا۔ نام سومناتھ ایکچولی سو منت یعنی منت کی جگہ۔ فاروقی سستانی اور بعد میں غزنوید ہسٹورین گردیزی کہتے ہیں عربیہ میں باقی گوڈسز کے آئیڈل ڈسٹرائے ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، لیکن منت کو سیکرٹلی کاٹھیاوار بھیج دیا گیا تھا سیف رکھنے کے لیے۔ کیونکہ منت کا آئیڈل کالا پتھر تھا بنا کسی شکل کے، تو اسے ایزیلی سومناتھ کا لنگم سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں تھیوری صحیح ہیں یا نہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات پکی تھی، محمود کے مائنڈ میں یہ صرف لوٹ نہیں تھی، یہ اس کے اکارڈنگ ایک مشن تھا، دونوں پولیٹیکل اور ریلیجس۔ سومناتھ دور سے اس کے فلیگز ہوا میں نظر آتے تھے، پلگرمز آتے تھے، گھنٹیاں بجتی تھیں، سمندری ہوا مندر کے کورٹ یارڈز میں چلتی تھی۔ اور پھر جنوری 1025 کا وہ دن، ہورائزن پر ڈسٹ کلاؤڈ نظر آنے لگے۔ غزنوید کیولری۔ جب محمود سومناتھ پہنچا، اس نے دیکھا ایک بڑا فورٹریس، ایسا کہ آدمی سوچتا اس کا سمٹ آسمان کو چھو رہا ہے اور سمندر اس کی دیواروں کو دھوتا ہے۔
समिट की बैटलमेंट्स पर हिंदूज की एक भीड़ हथियारों के साथ बैठी थी। सोमनाथ के अंदर पैनिक भी था, रेजिस्टेंस भी। लोकल रूलर्स चुलकिया के भीमा वन भाग गए। अभीरा के मंदालिका ने फोर्ट्रेस संभाला। वॉरियर्स, वॉलंटियर्स 50,000 से ज़्यादा लोग मंदिर के अंदर जमा होने लगे, कुछ दुआओं में, कुछ तलवारों के साथ। उनका यकीन था सोमनाथ खुद को बचाएगा। हिंदूज जो रैम्पर्ट पर जमा थे वो मैरी मेकिंग में टाइम पास कर रहे थे, ये मान के कि सोमनाथ ने इन मुस्लिम्स को यहाँ सिर्फ इसलिए खींच के लाया है ताकि उनके पाप का बदला दिया जा सके। फेथ, प्योर फेथ कि डाइटी खुद लड़ेगा। फिर फ्राइडे आई, 7 जनवरी 1026। उस दिन गजनविड्स ने एक फियर्स असॉल्ट लॉन्च किया। तीरों की बारिश की, डिफेंडर्स को बैटलमेंट्स छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और दोपहर तक, कोइंसिडेंटली जुम्मा की नमाज तक, इन्वेडिंग आर्मी ने दीवारें स्केल की और अजान के साथ अपनी सक्सेस का ऐलान किया। सोचो, ये मोमेंट सोचो, मंदिर के रैम्पर्ट पर समुद्री हवा और पहली बार अजान की आवाज़ सोमनाथ के आसमान में गूंजी। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हिंदूज मंदिर के अंदर पीछे हटे, आइडल के सामने दुआ की और नए इरादे के साथ काउंटर अटैक किया। शाम तक गजनविद आर्मी को अपनी कैप्चर्ड पोजीशन से निकाल दिया। एक दिन, एक पूरा दिन, सेक्रेड साइट अब एक बैटलफील्ड। तीर, वॉर ड्रम्स, हॉर्स चार्जेस, समुद्र की हवा में लोहे और धूल की स्मेल। तीसरे दिन गजनविड फोर्सेस ने दोबारा अटैक किया, फोर्टिफिकेशंस रिकैप्चर की और हिंदूज को श्राइन के गेट्स तक पुश किया, जहां मेली शुरू हुई। अटैकर्स खुद घेर लिए गए थे, लेकिन आखिर में वो जीत गए। चुलकियास को डिफीट किया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 डिफेंडर्स मारे गए। बहुत सारों ने बोट्स पर भागने की कोशिश की, लेकिन समुद्र के किनारे गार्ड्स ने या तो तीर मार दिया या डूब गए। नंबर्स एग्जैजरेट हो सकते हैं, लेकिन ये क्विक सरेंडर नहीं था। ये 3 दिन की धुआं और खून की स्टोरी थी। फिर गेट्स टूट गए। महमूद अंदर गया। मंदिर के अंदर अंधेरा था। ज्यूल्ड शैंडलियर्स, हल्की रोशनी, सोने की चेन, हवा में चंदन और धूप की स्मेल, और सामने वो था, लिंगम। एंशियंट टेक्स्ट्स के मुताबिक ओरिजिनल शिवालिंगा एक यूनिक सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर था, 3 फीट ऊंचा, और कहा जाता था 2 फीट जमीन से ऊपर लटका हुआ, ग्रेविटी को चैलेंज करता हुआ। मंदिर एंशियंट हिंदू आर्किटेक्चर का एक मार्वल, सोने और प्रेशियस स्टोन से सजा हुआ, स्पिरिचुअल और मटेरियल वेल्थ दोनों का बीकन। और फिर वो मशहूर डिबेटेड सीन। ब्राह्मण्स आए, हाथ जोड़े, ऑफर किया करोड़ों, बोले आइडल को मत तोड़ो, जो चाहिए ले लो। और यहाँ वो लाइन आती है, महमूद ने जवाब दिया, अगर वो ऐसा करेगा तो उसे महमूद बुत फिरोश कहेंगे, लेकिन अगर वो आइडल तोड़ेगा लोग उसे महमूद द आइडल ब्रेकर, महमूद बुत शिकन कहेंगे। बुत शिकन, ये टाइटल उसने खरीदा था, सोने से नहीं, गड़े से। उसने आइडल को अपने गड़े से तोड़ दिया, टुकड़ों में। दो फ्रैगमेंट्स गजनी गए, एक जामे मस्जिद की दहलीज पर रखा और दूसरा उसके महल के दरवाजे पर। और फिर वो जो हर क्रॉनिकल में है, जब महमूद ने आइडल तोड़ा, इतने जूल्स, डायमंड्स, पर्ल्स और रूबीज उसके पेट से निकले कि उनकी कीमत उन सारी ऑफरिंग से ज़्यादा थी जो ब्राह्मण्स ने ऑफर की थी। ये सच है या लेजेंड, ये एनेक्डोट फेमस पर्शियन क्रॉनिकल मोहम्मद कासिम फरिश्ता का है। इस एनेक्डोट का कंटेम्प्रेरी आई विटनेस एविडेंस नहीं मिलता, ना ही ये महमूद इमीडिएट एरा सोर्सेज में क्लियरली डॉक्यूमेंटेड है। कई हिस्टोरियन समझते हैं कि ये लेटर पर्शियन लिटरेरी ट्रेडिशन और इंपीरियल मिथ मेकिंग का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिर भी ये वाकया इतना मशहूर हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सोमनाथ की कहानी के साथ मर्ज हो गया, लेजेंड का हिस्सा बन गया। शायद एम्बेलिशमेंट थी, शायद नहीं, लेकिन मोमेंट रियल था। ट्रेजर, ज्यूल्स, पैसे, चांदी के इंगॉट्स कैमल्स पर लोड किए गए। चांदी का एक पवेलियन और बिजेंटीन लिनन की कैनोपी, चांदी और सोने के पिलर्स पर होली वॉर के प्राइजेस थे। गजनी के महल के कोर्ट में ये बूटी डिस्प्ले की गई। जूल्स और अनबोर्ड पर्ल्स और रूबीज स्पार्क्स या आइस्ड वाइन की तरह चमकते, एमरल्ड जैसे यंग मर्टल्स की टहनियाँ, डायमंड्स अनार जितने बड़े। ईस्टर्न क्रॉनिकल 70 मिलियन सिल्वर दिरहम्स का जिक्र करते हैं और लाखों पाउंड्स की चांदी के वेजल्स। हर एग्जैजरेशन के बाद भी स्पॉइल्स मैसिव थे। सारी दुनिया गजनी आती थी इंडिया की वेल्थ देखने, और महमूद, इस जीत की खबर मुस्लिम दुनिया में वेव की तरह फैली।
خود کیلف القادر نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے بھائی کو فل آنرز دیے۔ محمود کو کیف الدولہ والاسلام کا خطاب ملا۔ اپنی سلطنت کے 7ویں سال میں لاہور کی منٹج نے اسے محمود بت شکن، محمود دی بریکر آف آئیڈلز نام دیا۔ لیکن سومناتھ کے بعد یہ ٹائٹل اب صرف کوائنز میں نہیں تھا، یہ ہسٹری میں گڑ گیا تھا۔ اور پھر واپسی آئیڈل کی ڈسٹرکشن سے ٹریگر ہو کر ہندوز میں انڈگنیشن کی ایک لہر پھیلی۔ واپسی کا سفر مشکل تھا، آرمی کو غدار گائیڈز غلط روٹ پر لے گئے، پانی کے بنا ڈیزرٹ میں وہ آلموسٹ مر گئے تھے، اور جب نکلے تو سالٹ رینج کے جٹس نے حملہ کیا واپس غزنی جاتے ہوئے۔ ایک ایکسپیڈیشن، 3 دن کا سیج، ایک ٹوٹا ہوا لنگم اور ایک ٹائٹل جو 1000 سال تک رہے گا۔ اور یہیں سے سومناتھ ہسٹری سے نکل کر ایک میموری بن جاتا ہے، متھ بن جاتا ہے، پولیٹکس بن جاتا ہے۔ انڈین نیشنلسٹ نیریٹیوز میں یہ ایک پیورلی اینٹی ہندو ایکٹ ہے، ایک اسکرپچر ڈیون اٹراسٹی۔ گجنی نے سومناتھ مندر کو توڑا، اسے لگا اس نے سومناتھ کا وجود مٹا دیا، لیکن کچھ برسوں کے بھیتر سومناتھ کا پنرنرمان ہو چکا تھا۔ مذہبی آتنک کے نئے آکرمن ہوتے رہے، لیکن ہر یگ میں سومناتھ پنہ استھاپت ہوتا رہا۔ جب غزنی سے لے کر اورنگزیب تک تمام آکرمنتا سومناتھ پر حملہ کر رہے تھے تو انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی تلوار سناتن سومناتھ کو جیت رہی ہے۔ وہ مذہبی کٹر پنتھی یہ نہیں سمجھ پائے کہ جس سومناتھ کو وہ نष्ट کرنا چاہتے ہیں ان کے نام میں ہی سوم ارتھات امرت جڑا ہوا ہے۔ پاکستان میں کچھ سرکلز میں یہ ایک پیورلی ریلیجس وکٹری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے کثیر دولت لے لو، اس کو چھوڑ دو، تو انہوں نے بڑا تاریخی فقرہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صنم فروش کی بجائے صنم شکن کہلوانا زیادہ پسند ہے۔ سلطان ایک نہایت عادل حکمران تھے۔ لیکن اسکالر رومیلا تھاپر، جو خود ایک انڈین ہسٹورین ہے، اپنی بک سومناتھا دی مینی وائسز آف ہسٹری میں لکھتی ہیں سومناتھ کی کہانی سینچریز میں بار بار ری رائٹ کی گئی، ہر پارٹی نے اپنے نیریٹو کے لیے اسے یوز کیا۔ جو کمپیریٹیولی کلیئر ایویڈنس ہے وہ یہ ہے، محمود کا پرائمری آبجیکٹو انارمس ویلتھ ایکوائر کرنا اور سمبولک وکٹری حاصل کرنا تھا۔ اگر اس کا گول گجرات کو اسلامائز کرنا ہوتا یا پرماننٹلی کانکر کرنا ہوتا تو وہ آکیوپیشن اسٹیبلش کرتا، گورنرز اپوائنٹ کرتا، کنورژنز انفورس کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے گجرات آکیوپائی نہیں کیا، اس نے لوکل پاپولیشن پر میس ریلیجس پرسیکیوشن یا فورسڈ کنورژن نہیں کی۔ وہ واپس چلا گیا ٹریجر لے کر، ایک میڈیول رولر، ایک ویلتھی ٹیمپل، ایک ملٹری کیمپین۔ یہ زمانے کے حساب سے ایک پیٹرن تھا جو صرف محمود کا نہیں تھا، نہ ہی یونیک ٹو اے اسپیسیفک ریلیجن تھا۔ اوور دا سینچریز کئی پولیٹیکل پارٹیز اور موومنٹس نے اس ایونٹ کو ایز اے ہولی وار پیش کیا ہے۔ یہ ایک ہسٹوریکلی فالٹی انٹرپریٹیشن ہے جو سوائے کمیونل ہیٹریڈ اور ریلیجس انٹالرنس کے کچھ کلٹیویٹ نہیں کرتی۔ محمود کی کہانی صرف کانکویسٹس اور بیٹلز کی نہیں۔ البیرونی، ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی، وہ محمود کے ساتھ ہند آیا، لیکن وہ لڑنے نہیں، وہ سمجھنے آیا۔ البیرونی سنسکرت سیکھا، پنڈتوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے اسکرپچرز پڑھے، ان سے سوالوں کے جواب پوچھے، اور پھر اس نے لکھی اپنی میگنم اوپس، کتاب الہند، دی بک آن انڈیا۔ یہ ایک ایسی کتاب تھی جس کی اس سے پہلے مثال نہیں۔ ہندو فلسفی، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، جیوگرافی، سوشل پولیٹیکل کسٹمز۔ 11 سینچری میں ایک مسلم اسکالر جو ایک مسلم سلطان کے ساتھ آیا تھا، آبجیکٹیولی اور انبائسڈلی ہندوازم اور انڈین سویلائزیشن ڈسکرائب کر رہا تھا، ریسپیکٹفل، کیوریس، اسکالرلی۔ پرائر اور کنٹمپریری ہسٹورینز کے لیے البیرونی کی یہ کتاب ایک پرائس لیس اکاؤنٹ ہے میڈیول ہندو سویلائزیشن کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ایک پرائمری سورس ہے، اور یہ سورس ہمارے پاس شاید صرف محمود غزنوی کی ہی وجہ سے ہے۔ اس کی پیٹرنیج نے ہی البیرونی کو الاؤ کیا کہ وہ ہندو سویلائزیشن کو اتنے آبجیکٹیولی ڈاکیومنٹ کر سکے۔
اب ایک اور سٹوری جو محمود کی پرسنالٹی اور اس کی کمپلیکسٹیز کو ریویل کرتی ہے. فردوسی، ابو القاسم فردوسی توسی. وہ شاہ نامے لکھ رہا تھا. دا بک آف کنگز پرشین لینگویج کی سب سے بڑی ایپک پوئم، 60,000 کپلٹس، ایران کی میتھولوجیز اور لیجنڈری کنگز کی کہانیاں. محمود نے اسے کمیشن کیا. اس نے کہا میرا نام اس میں ڈالو، میری تعریف کرو. فردوسی نے سالوں تک کام کیا، 10 CE کے قریب شاہ نامہ کمپلیٹ کی. لیکن ایک مسئلہ تھا. محمود نے وعدہ کیا تھا پر شعر ایک گولڈ کوئن. 60,000 کپلٹس مطلب 60,000 گولڈ کوئنس. جب ٹائم آیا محمود نے سلور کوئنز بھیجے، گولڈ کی جگہ سلور. فردوسی ناراض ہوا، بہت ناراض. اس نے وہ سارا سلور حمام، اٹینڈنس اور بیئر سیلر میں بانٹ دیا اور غزنی چھوڑ دیا. اور جاتے جاتے محمود کی ہجا سٹائر لکھی، ایسی سٹائر جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رہی. اس سٹائر کا ایک بریف انگلش ٹرانسلیشن آپ اب اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. محمود بعد میں پچھتایا. کہتے ہیں اس نے گولڈ بھیجا لیکن بہت دیر سے. وہ گولڈ فردوسی کے جنازے کے وقت پہنچا. یہ کہانی محمود کو ہیومن بناتی ہے، ایکسیسیبل، ریلیٹیبل. وہ صرف ایک سمبل نہیں تھا، وہ ایک انسان تھا جو کبھی کبھی غلطیاں کرتا تھا اور کبھی کبھی اپنی غلطیوں سے سیکھتا بھی تھا. کوئی بھی کمانڈر اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنی اس کی فوج، اور محمود ملیٹریلی یونیک تھا. محمود کی فوج میڈیول دنیا کی سب سے افیکٹو فائٹنگ فورسز میں سے ایک تھی. کیوں؟ ٹرکک کیولری. محمود کی کور نومیڈک ہورس مین تھے. یہ وہ واریئرز تھے جو سینٹرل ایشین سٹیپیز سے آئے تھے. گھوڑے پر پیدا ہوئے، گھوڑے پر چلے، گھوڑے پر لڑے. سپیڈ، موبلٹی، ٹیکٹیکل فلیکسیبلٹی. میڈیول انڈین آرمیز وار ایلیفنٹس پر ڈپینڈ کرتی تھیں. ایلیفنٹس امپورٹنٹ تھے، ٹیریفائنگ تھے، لیکن پوٹینشیل لائبلٹی تھے. ایلیفنٹس نیچرلی گھوڑوں سے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ٹو دیئر انوائرمنٹ. ایک ایلیفنٹ جو جنگ کے بیچ میں آوازوں سے یا دھماکوں سے فرائٹن ہو جائے، وہ اپنے ہی فوجی کو چلنا شروع کر دیتا ہے. محمود کی کیولری نے بار بار ایلیفنٹس سے ڈیل کرنا سیکھا. ایروز، نوائز، فائر. ایلیفنٹس کو ڈسٹرب کرو اور وہ دشمن کا سب سے بڑا ویپن، دشمن کا سب سے بڑا پرابلم بن جاتا ہے. لاجسٹکس. محمود اپنے کیمپین سردی میں کرتا تھا. کیوں؟ سمر میں ریورز فلڈ کرتی تھیں، سپلائی لائنز ٹوٹ جاتی تھیں. ونٹر میں ریورز فروزن، گراؤنڈ سالڈ ہوتا تھا. یہ ایک کیلکولیٹڈ اسٹریٹجک ڈیسیجن تھا. 17 کیمپینز اور 17 بار وہ جیت کے واپس آیا. انٹیلیجنس تھی، پلاننگ تھی، ڈسپلن تھا. یہ لکی نہیں تھا، یہ جینیس تھا. محمود کے اپوننٹس، ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی ریمارکیبل لوگ تھے. ہندو شاہی ڈائنیسٹی جو اس وقت افغانستان اور پنجاب میں تھی، بریو واریئرز تھے. جیا پالا، آنندا پالا، تریلوچن پالا. انہوں نے محمود سے لڑنا چوز کیا جب وہ ہار مان سکتے تھے. یہ کمینڈیبل بات ہے جو اپریشیٹ کرنی چاہیے. گاندا چنڈیلا کنگ بندیل خان میں 1019 میں محمود سے لڑا. محمود کی کیمپین چنڈیلا ٹیریٹری تک پہنچی. گاندا بھاگا نہیں، لڑا. پرم دیو، اجمیر ایریا، اس نے بھی مقابلہ کیا. یہ لوگ پوری طرح سے ہار گئے، لیکن یہ ہار شرمناک نہیں تھی. وہ اپنی زمین، اپنے لوگوں کے لیے لڑے. تاریخ صرف ونر کی نہیں ہوتی، ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو اپنے اصولوں پر ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور ہار کے بھی اپنا قد نہیں جھکاتے. محمود غزنوی جب 50s تک پہنچا، اس کی صحت گرنے لگی. ٹیوبرکلوسس یا کوئی اور لنگ ڈیزیز، ایگزیکٹ ڈائگنوسس ڈیبیٹ میں ہے. 1025 کا سومناتھ کا کیمپین جب ہوا، وہ 54 ایئرز کا تھا. تھکا ہوا لیکن ڈٹرمنٹ. 1027 میں ایک اور کیمپین، جٹس سندھ میں محمود کی آرمی کو ہراس کرتے تھے، ان کے خلاف. محمود نے ریور وارفیئر میں نیا ٹیکٹک یوز کیا، بوٹس، آرمرڈ، آئرن ہوکس. جٹس ڈیفیٹڈ. یہ محمود کی ٹیکنیکلی آخری بڑی کیمپین تھی. 1030 غزنی، اپریل. سلطان محمود ابن سبکتگین غزنی میں فوت ہو گیا 59 ایئرز کی عمر میں. انہی پہاڑوں میں جہاں سے اس نے دنیا دیکھی تھی.
جہاں سے اس نے صرف 60 سال کی زندگی میں اپنا اور اپنی سلطنت کا نام امورٹل کر دیا۔ محمود کے بعد کیا رہا؟ پہلی چیز، ایک امپائر۔ خراسان، ایسٹرن افغانستان، پنجاب، سندھ کا کچھ حصہ، ٹریڈ روٹس، گیریزنز، سٹیز، ایک ایسی سلطنت جو غلام خاندان سے شروع ہوئی اور اب سینٹرل ایشیا کی گریٹ پاورز میں گننے لگی تھی۔ دوسری چیز، ایک کلچر۔ غزنی کے دربار میں فارسی بولی جاتی تھی، لیٹرز فارسی میں لکھے جاتے، پوئٹری فارسی میں کی جاتی، اور آہستہ آہستہ یہ سینٹرل ایشین کوڈ کی زبان لاہور تک پہنچی، پھر دہلی تک، اور صدیوں بعد مغل انڈیا تک۔ فردوسی، انصاری، فاروقی، پوئٹ، اسکالرز، سائنٹسٹ، غزنی ایک ملٹری کیپٹل سے نالج اور آرٹ کا سینٹر بن گیا۔ ہسٹورین کلفرڈ ایڈمنڈ نے لکھا تھا کہ محمود کا دربار اپنے دور کے گریٹسٹ پرشینیٹ کورٹس میں سے ایک تھا۔ تیسری چیز، راستہ۔ محمود کی کیمپینز نے سینٹرل ایشیا اور ہندوستان کے درمیان نئے ملٹری اور ٹریڈ کنیکٹرز کھول دیے۔ مرچنٹس، ڈپلومیٹس، اسکالرز، لوگ جو پہلے کوشش تھے اب زیادہ فریلی موو کرنے لگے۔ چوتھی چیز، علم۔ کتاب الہند البرونی کی وہ کتاب جو محمود کی پیٹرنیج میں لکھی گئی، آبجیکٹیو، کوشیس، انالیٹیکل، آج کے اسکالرز بیرونی کو اینتھروپولوجی اور کمپیریٹیو ریلیجن کے ارلیسٹ پائونیئرز میں سے ایک گنتے ہیں۔ اور پھر پانچویں سب سے کانسیکوینشل چیز، ایک میموری، ایک سمبل۔ محمود غزنوی ایک پولیٹیکل ایکٹر سے نکل کے آئیڈیولوجیکل سمبل کب بنا کہنا مشکل ہے، لیکن آج محمود کو مسلم سب کانشیس میں ایک رولر سے زیادہ ایک بیسٹین آف ریلیجس اسپریڈ دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان کا آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن میں محمود غزنوی ایک اسپیشل پلیس رکھتا ہے۔ ایک میزائل کا نام غزنوی، اسکول بکس میں اس کا ذکر ہے، پولیٹیکل سپیچز میں اس کا نام آتا ہے۔ انڈیا میں اس کا نام ابھی بھی ڈیبیٹ کریٹ کرتا ہے۔ رائٹ ونگ نیشنلسٹ پارٹیز جیسے بی جے پی اور RSS اس کے نام پہ ریلیجس اینیموسٹی پیڈل کرتے ہیں۔ 1000 سال بعد بھی محمود صرف ایک ہسٹوریکل فگر نہیں، وہ ایک آرگیومنٹ ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ اسلام کا چیمپئن ہے، اور کچھ کے لیے ایک روتھلیس انویڈر، کچھ کے لیے ایک بریلینٹ ملٹری اسٹریٹجسٹ، اور کچھ کے لیے ایک ڈسٹرائر، ایک باربیرین۔ غزنی، افغانستان، 2200 میٹرز۔ اس شہر کے زیادہ تر آباد بلڈنگز اب روئنز میں ہیں۔ مونگلز نے محمود کے انتقال کے 190 سال بعد 1221 میں غزنی برباد کیا، لیکن آج بھی غزنی میں 2 مینارٹس کھڑے ہیں غزنوی زمانے کے، ایک تھوڑا سا ڈیمیجڈ، ایک آلموسٹ پورا انٹیکٹ، انٹریکیٹ جیومیٹریکل پیٹرنز کاروڈ انٹو برک۔ وہ مینارٹس جو تباہی کے بعد بھی کھڑے ہیں، وہ ایک آدمی کی کہانی سناتے ہیں، ایک آدمی جو ایک غلام کا بیٹا تھا، ایک آدمی جس نے جنگوں میں خون بہایا، ڈیوسٹیشن کاز کی، لیکن جو بلڈر بھی تھا، جس نے ایک امپائر کھڑا کیا، ایک کلچر بنایا، ایک لیگیسی چھوڑی، جو آج 1000 سال بعد ابھی بھی ان مینارٹس میں زندہ ہے۔